बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन दूसरों को नोटिस भेजता था, कप्तान ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेज दिया है। पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया काम करने जा रहा है हमारा कप्तान। साथ ही जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से अपोजिशन और करप्ट इलेक्शन कमीशन को ज़ोरदार धचका दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ैसला ने। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे आयशा अकरम केस में बड़ी अहम पेशरफ्ती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ, नूर मुक़द्दम कत्ल केस के जो मुलज़िम हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर जो आज समाअत हुई, जो कि अदालत ने इसको मुलतवी कर दिया है और अदालत ने इसको एडजर्न कर दिया है। उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के रिमार्क्स हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इस केस को छोड़ के जो बाकी, अगर हम जनरल पुलिस की तफ्तीश की बात करते हैं तो पुलिस को कड़ियाँ मिलाना नहीं आता, सीक्वेंस नहीं है। अगर फैक्ट्स हैं, हमेशा हमारे यहाँ जो कानून शहादत ऑर्डर है वो ये कहता है कि जो सीक्वेंस है, आप जो एविडेंस दे रहे हैं, आप जो फैक्ट्स, जो हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं या जो आप सबूत दे रहे हैं, अगर उनमें सीक्वेंस नहीं है तो वो आप उस केस को साबित नहीं कर सकते। सीक्वेंस बनाना ये पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। तफ्तीश में कड़ियाँ मिलाना, कड़ी से कड़ी मिलाना, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। और कोई भी क्रिमिनल लॉ का जो अच्छा वकील है, जो फ़ौजदारी कानून को समझता है और फ़ौजदारी कानून की प्रैक्टिस करता है, वो ये बात बड़ी अच्छे से जानता है कि कड़ियाँ कैसे मिलाई जाती हैं। ये क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक पॉइंट है या एक बेसिक प्रिंसिपल है, और यही कानून शहादत ऑर्डर का भी है। और इसके बारे में कहते हैं कि फैक्ट्स आर दी सीक्वेंस, सीक्वेंस आर दी फैक्ट्स। तो ये जो चीज़ है जो हम किताबों में पढ़ते थे, जो हम लॉ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, आज उसके ऊपर बात की है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पुलिस की तफ्तीश के बारे में बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि पुलिस की जो नलायकियाँ हैं, पुलिस हमारी को आज तक तफ्तीश करना आया ही नहीं है। पुलिस जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो हमारे CRPC में, जो हमारे कानून शहादत ऑर्डर में, अब मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं लाहौर में, वो लाहौर पुलिस के हेड भी रहे हैं और उनका एक बड़ा नाम रहा है और पिछले अरसे ही उनका ट्रांसफ़र हुआ है। उन्होंने एक बात, उस दिन हमारी मुलाकात थी तो उन्होंने एक बात बताई पुलिस के हवाले से। मैं सिर्फ वो पुलिस का आपको मेंटालिटी बताना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने सीनियर पुलिस अफसर का नाम नहीं लिया। वो बता रहे हैं कि 6 इन्वेस्टिगेशन, SP इन्वेस्टिगेशन मेरे पास बैठे हैं और मैंने सिर्फ उनसे ये कहा है, और उसमें एक SP लीगल भी था। SP लीगल या जो लीगल ब्रांच में जो अफसरान होते हैं वो LLB करके आए होते हैं, और उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी मैटर्स उनको जाते हैं वो उसके ऊपर अपनी एडवाइस करते हैं कि क्या लीगल इसका जो तरीक़ाकार है वो क्या हो सकता है, कौन सी दफ़ा लगेगी, क्या होगा। तो वो लॉ नोइंग उनको जाना जाता है। तो जो पुलिस हेड हैं लाहौर के साबका, वो कहते हैं कि मैंने सवाल किया, 6 SP इन्वेस्टिगेशन बैठे थे और एक SP लीगल बैठा था। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो पुलिस ऑर्डर है उसका सेक्शन 18 क्या है, जो बेसिक एक ही सेक्शन है तफ्तीश का। वो कहते हैं कि ना SP लीगल को पता था, ना ही SP इन्वेस्टिगेशंस को पता था, पढ़ते ही नहीं हैं, कानून से के अलिफ बे नहीं जानते, और वो केस ख़राब कर रहे होते हैं। सीधा केस होता है, सरेआम कत्ल किए जाते हैं, और उसके बावजूद इनकी नलायकी और इनकी गलत तफ्तीश की वजह से ख्वाजा हारिस साहब जैसे जो सीनियर वकील हैं वो लेक्यूनाज निकाल के मुल्ज़मों को छुड़वा लेते हैं, और फिर जो मुद्दई है वो देखते रहते हैं कि कत्ल भी हुआ। नलायकी पुलिस की, नलायकी इन्वेस्टिगेशन की, नलायकी प्रोसिक्यूशन की, लेकिन उसका जो नुकसान किसको हुआ, वो उस मज़लूम को हुआ। पहले नुकसान होता है उनका कत्ल का होता है, उनके घर के किसी फ़र्द का कत्ल होता है, और उसके बाद फिर इंसाफ नहीं मिलता, उसका कत्ल होता है, तो 2 दफ़ा उनको सहना पड़ता है। और ये आप देख लें कितना ही अफसुर्दा और कितना ही दिल दहला देने वाला मामला है। और ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने आज इसके ऊपर बात की है। खैर, जो जस्टिस जो हैं
اس میں جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، انہوں نے اپنی بحث مکمل کی ہے۔ عدالت نے 21 ستمبر کے لیے مدعی کے وکیل کو حکم جاری کیا کہ 21 ستمبر کو آپ بحث کریں، پروسیکیوشن بھی بحث کرے گی اور جو مدعی کے وکیل ہیں وہ بحث کریں گے، اور پھر یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوگا۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جو اب تک کے آرگومنٹس میں نے سنے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کیس میں ان آرگومنٹس کی بنیاد پر ضمانت ہونی چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، باتیں کرنا اور باتوں کو گول مول کرنا خواجہ حارث صاحب کے بعد بس ہے، لیکن جیسے خواجہ حارث صاحب نواز شریف کو انی جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو استعمال کر کے نہیں بچا پائے تھے، تو ان نور مقدم کے قاتلوں کو بھی انشاءاللہ نہیں بچا پائیں گے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ٹک ٹاکر لڑکی عائشہ اکرم کیس میں۔ پہلے جو 6 ملزمان گرفتار ہوئے تھے، جن کی گرفتاری باضابطہ طور پر درج کی گئی تھی اور ان کے خلاف جسمانی ریمانڈ تھا، پھر ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ ایک ملزم نے پہلے اپنی درخواست دائر کی تھی اور آج ایک اور ملزم نے درخواست دائر کی ہے، یہ بعد از گرفتاری ہے، اور ملزم ہے افتخار احمد، اس نے اپنی یہ درخواست دائر کی ہے، اور پہلے ملزم شہریار اپنی درخواست ضمانت دائر کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں، مجھے ضمانت دی جائے، مجھے بدنیتی کی بنیاد پر مقدمہ میں ملوث کیا گیا ہے۔ جو عائشہ اکرم نے شناخت کی ہے وہ غلط کی ہے، 4 بچوں کا باپ ہوں میں، وہاں فیملی کے ساتھ گیا تھا، اور جو میرے خلاف یہ کیس ہے یہ نہیں بنتا۔ حالانکہ جو پولیس رپورٹ سامنے آئی ہے، جو سابق آئی جی انعام غنی بنوا کر گئے تھے، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس دن صرف یہ واقعہ نہیں آیا تھا بلکہ دیگر خواتین کو چھیڑنے کا بھی واقعہ آیا تھا مینار پاکستان، اور 33 کالیں 15 پر موصول ہوئی تھی مختلف لوگوں کی، جن کے ساتھ اس دن وہاں پر جو بدتمیزی ہوتی رہی، غیر اخلاقی حرکات ہوتی رہیں، اور یہ ساری چیزیں 33 کالیں آئیں۔ اور پھر اس کے بعد جو 40 پولیس اہلکار تھے اور ایک ایس ایچ او لاری ہڈا، ان کی ذمہ داری تھی وہاں کی سیکیورٹی، انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ اب عدالت نے 20 ستمبر کے لیے ان دونوں کیسز میں دونوں درخواست ضمانتوں پر جو مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور جواب طلب کر لیے پولیس سے۔ 20 ستمبر کو جو ان دونوں درخواستیں ان کے اوپر سماعت ہوگی۔ پھر وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو سب سے اہم فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا میں انتظار تھا، اور وہ تھا وہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جس میں قانون سامنے آئے گا، اور وہ قانون ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کو حق ووٹ دینے کا، وہ قانون ہوگا ای وی ایم کا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا، اور یہ قانون جس کا انتظار تھا بالآخر اب اس پر جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں ایک اور اہم ترمیم ہے، وہ یہ ہے کہ انتخابی فہرستیں بنانے کا اختیار الیکشن کمیشن کی بجائے نادرا کو دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ نادرا کے پاس اب سارا ریکارڈ موجود ہے، اور مسلم لیگ نون کے بارے میں جو مسلم لیگ نون لاہور کی سیاست کو جانتے ہیں، جو مسلم لیگ نون کو جانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے لاہور میں اتنے زیادہ فیک ووٹ بنائے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ الیکشن یہاں سے جیتتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ سپورٹ الیکشن کمیشن نے کی ہے، انتخابی فہرستیں الیکشن کمیشن بناتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا نہیں، الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے انتخابی فہرستیں بنانا، یہ معاملہ کیونکہ سٹیزنز کا جو ڈیٹا ہے، شہریوں کا ڈیٹا، وہ موجود ہے ہمارے نادرا کے پاس، تو یہ نادرا کے پاس اختیار ہو، انتخابی فہرستوں کی فہرستیں وہ تیار کرے اور پھر اس پر الیکشن کروائے الیکشن کمیشن۔ اور یہ بھی ترمیم اس کے اندر موجود ہے، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے علاوہ اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ دینے کا حق ہے اس کے علاوہ یہ تیسری ترمیم بھی اس میں موجود ہے۔ اس کے لیے جو 20 ستمبر ہے منڈے، جو سوموار شام 5 بجے جوائنٹ سیشن طلب کر لیا ہے صدر پاکستان نے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، جوائنٹ سیشن ہوگا، اور اس میں یہ ترمیم رکھی جائیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام تھا، اب اپوزیشن سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ کیسے اس جو جوائنٹ سیشن ہے اس سے بچا جائے۔ سمپل میجورٹی سے یہ قانون پاس ہو جائے گا، سمپل میجورٹی عمران خان حاصل کر لے گا، اور اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو ان کو اتنا بڑا دھچکا پہنچے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں ووٹ ہیں جو یہاں پر ہمیں ملے ہیں، جو دوسری طرف معاملہ ہے، اور وہ کروڑوں ووٹ کس کے ہیں؟ وہ کروڑوں ووٹ ہیں سارے کے سارے جو اوورسیز پاکستانیوں کو، جس سے یہ ڈرتے ہیں
جس سے یہ تکلیف میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سارے معاملے میں اب جو کیس ہے وہ آگے چلا گیا ہے، اور اب سوموار شام 5 بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے، پیر کی شام 5 بجے تک، اور اس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی چیزیں آئیں گی، اور جو الیکشن ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئے گی۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے 2 وزراء کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ایک معاملہ تھا علی زیدی کا، علی زیدی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA بھی ہیں، وزیر بھی ہیں اور سینئر رہنما ہیں، ان کو ایک نوٹس جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن کے بارے میں علی زیدی نے کہا تھا کہ جس معاملے پر انہوں نے مجھے نوٹس کیا ہے وہ معاملہ سراسر غلط ہے، میں اس دن حلقے میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں حلقے میں گیا نہیں، تو میرے خلاف یہ نوٹس کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ باقاعدہ میٹنگ ہوئی، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم، بابر اعوان اور جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں یہ موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا، حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ علی زیدی لیگل نوٹس بھیجے گا الیکشن کمیشن کے اس جو وہاں کا افسر ہے کراچی کا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو جھوٹا الزام لگایا ہے یا آپ معافی مانگیں، غیر مشروط معافی مانگیں، یا پھر آپ کے خلاف لیگل کارروائی ہوگی۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ آپ آئینی عہدے پر بیٹھے ہیں تو جب چاہیں آپ منہ اٹھا کے کسی کے اوپر الزام لگا دیں۔ کیا کیا اس کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے سخت ہو گئے ہیں، اور وفاقی کابینہ کے اہم رکن نے آئینی ادارے سے نوٹس جاری کرنے پر غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ وزیر بحری امور سید علی زیدی نے کراچی شرقی کے ضلعی الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ اگر 2 ہفتوں میں ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا تو وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب ان کو یہ کہا گیا، وفاقی وزیر کو شوکاز جاری کیا گیا کہ آپ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور آپ وہاں کیوں گئے ہیں جہاں پر الیکشن ہو رہا تھا، آپ پولنگ اسٹیشنز کی طرف کیوں گئے ہیں، جس پر علی زیدی نے کہا کہ شوکاز نوٹس میں مجھ پر کنٹونمنٹ بورڈ میں خلل ڈالنے کا الزام لگایا گیا، حالانکہ میں صرف اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن گیا تھا، اور مجھے بدنام کیا گیا ہے، میڈیا کو اس طرح اچھالا گیا ہے، اور میری حد کی عزت کی گئی ہے۔ اگر ضلعی الیکشن کمشنر نے معافی نہ مانگی تو 2 ہفتوں کے اندر غیر مشروط معافی مانگیں، یا پھر ان کے خلاف میں قانونی چارہ جوئی کروں گا، اور میں کرمنل بھی اور سول بھی ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ یہ آج کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ میں یہ انوکھا واقعہ ہے، کیونکہ علی زیدی حق پر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں میڈیا نے جو اس معاملے کو اچھالا، کیونکہ میڈیا پہلے خلاف ہے، اپوزیشن پہلے خلاف ہے، اور وہ پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ گاٹھ جوڑ ہے۔ اس نوٹس نے الیکشن کمیشن کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ کیا آئینی ادارہ بھی غلط کرے گا تو اب ہر پاکستانی اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ بڑی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔